سقراط نے زہر کا پیالہ کیوں پیا؟ تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے عقل و فہم سے آنے والی نسلوں کو دنگ کر کے رکھ دیا۔ علم و فہم سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں میں سے کچھ کو باری برکم انعامات سے نوازا گیا تو کچھ کو زہر کے پیالے پینے پڑے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سولی پہ چڑھائے بھی تو علم، ہواؤں میں اڑائے بھی تو علم، موت کے دہانے سے بچائے بھی تو علم، اور زہر پلائے بھی تو علم۔ علم فلسفہ سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی شخصیت کا نام سقراط تھا جس کو فلسفے کا بانی مانا جاتا ہے۔ سقراط 470 قبل از مسیح یونان شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق ایک امیر کبیر خاندان سے نہ تھا، سو اس نے بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے والد جو سنگ تراش تھے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ لوگ اسے اپنے غیر معمولی سوالات کی وجہ سے جلدی سقراط کو بصیرت، سالمیت اور منظم بحث کا استاد مانا جانے لگا۔ اس وقت کی یونانی روایات میں خداؤں کا اکثر ذکر پایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ کیسے دیوتا طاقت کے نشے میں ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے آئے۔ اس کے باوجود مشہور خداؤں یا دیوتاؤں کی عزت اور محبت کرنا ترقی کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے لوگ دیوتاؤں پر بھرپور ایمان رکھتے۔ بالکل اسی طرح سقراط کی ماں بچپن میں اسے دیوتاؤں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی، اور سقراط اس سے اکثر سوال کرتا کہ اگر دیوتا مہربان ہیں تو وہ آپس میں لڑائیاں کیوں کرتے ہیں، لیکن سقراط کے ان سوالوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ بہت جلد سقراط نے اسی قسم کے سوالات عام لوگوں سے بھی کرنا شروع کر دیے۔ سقراط کو خداؤں کا منکر مانا جانے لگا۔ ایتھنز کے لوگ جو کہ خداؤں یا دیوتاؤں پر خود سے زیادہ یقین رکھتے تھے، ان میں سے بعض سقراط کے خلاف ہو گئے۔ اگرچہ سقراط نے اپنی زندگی میں ایک کتاب بھی نہ لکھی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے جوانوں کی ایک بڑی تعداد کو محصور کر لیا تھا۔ وہ باقاعدہ طور پر استاد نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ مختلف محفلوں میں اس کا فلسفہ سننے کے لیے جاتے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن وہ والد کے ہمراہ کسی کام میں مصروف تھا کہ شہر کا سیاستدان ایک شخص کے ساتھ تشریف لے آیا۔ اس شخص کا نام اینکڑاگورس تھا، جو کافی سالوں سے آسمان میں موجود ستاروں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اینکڑاگورس کے مطابق آسمان میں موجود چاند و ستارے صرف اور صرف پتھر تھے، جبکہ لوگ غلط طریقے سے انہیں خدا یا دیوتا مانتے تھے۔ اس کے مطابق چاند کی روشنی بھی اپنی نہیں، بلکہ وہ اس کے لیے سورج کا محتاج ہے۔ اینکڑاگورس کے ان خیالات کی وجہ سے ایتھنز کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ سقراط کو ایک عقل مند آدمی سمجھتے ہوئے مندر کے پروہت نے اس سے اینکڑاگورس کے تخیلات پر اپنی رائے دینے کا کہا۔ پروہت سمجھتا تھا کہ سقراط اینکڑاگورس کے تخیلات کی مخالفت کرے گا، لیکن سقراط نے اس کی سوچ کے برعکس کہا کہ چونکہ میرے پاس اسے غلط کہنے یا صحیح کہنے کے لیے کوئی دلیل نہیں، تو میں بھی ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ سقراط کا یہ جواب سننے کے بعد پروہت غصے میں آ گیا اور کہا، کیا ہمارے بزرگ جھوٹے تھے؟ کیا ہمارے دیوتا جھوٹے ہیں؟ سقراط کے بیان کے بعد لوگوں میں اس کی مخالفت اور بڑھ چکی تھی۔ دوسری جانب اینکڑاگورس پر کفر کا مقدمہ چلا دیا گیا۔ اینکڑاگورس کا انجام دیکھ کر سقراط پریشان ہو گیا۔ سقراط کا ایک شاگرد کمانڈر ایلیس ایک لڑائی میں ہار گیا۔ وہ ایتھنز کی دشمن ریاست اسپارٹا کے ساتھ مل گیا۔ اس واقعے کے بعد سقراط کی شہرت اور خراب ہو گئی۔ ایلیس کو غدار کہا جانے لگا۔ سقراط کے دشمنوں نے یہ ساری صورتحال فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے سقراط پر مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا۔ ایتھنز شہر کے وسط میں عدالت لگائی گئی۔ جیوری 500 افراد پر مشتمل تھی، اور پہلے 3 گھنٹے سقراط پر مقدمہ پیش کیا گیا کہ اس نے
ریاست کے منظور شدہ خداؤں کو ماننے سے انکار کر دیا اور کفر کیا، جس کی وجہ سے دیوتا ایتھنز کی ریاست پر مہربان نہیں رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جنگ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگیں جیتنے اور ترقی کرنے کے لیے ہمیں دیوتاؤں کی خوشنودی چاہیے، جو کہ سقراط کی تعلیمات کی وجہ سے ہمیں میسر نہیں، لہٰذا اسے موت کی سزا دی جائے۔ اس کے بعد سقراط کو اپنے دفاع کے لیے 3 گھنٹے دیے گئے، لیکن اس نے اپنی صفائی میں کچھ نہ کہا۔ وہ کافی دیر تک ایتھنز کے سماج اور معاشرتی برائیوں کا تذکرہ کرتا رہا، لیکن اس نے اپنا دفاع نہ کیا۔ سقراط کی تقریر کے بعد جیوری نے 220 کے مقابلے میں 280 ووٹوں سے سقراط کو مجرم قرار دے کر اسے سزائے موت کا اعلان کر دیا۔ ایتھنز کے قانون کی روح سے سقراط کو اپنی موت کے طریقہ کار کا بھی خود تعین کرنا تھا۔ جب اس نے پوچھا تم کس طرح مرنا چاہو گے تو اس نے کہا میں حکومت کے خرچ پر ڈنر کرنا چاہتا ہوں، مطلب اس نے زہر پینے کا فیصلہ کیا۔ موت کے دن سقراط پر کسی قسم کا خوف طاری نہ تھا، بلکہ اس نے تو زہر کا پیالہ بھی بڑے اطمینان سے پکڑا۔ سقراط کے چاہنے والے پریشان تھے، بعض نے تو رونا شروع کر دیا، لیکن اس وقت سقراط نے تاریخی الفاظ کہے، میں نے سنا ہے آدمی کو خاموشی سے مرنا چاہیے، لہٰذا جب میں زہر پی لوں تو تم اپنے اوپر قابو رکھنا اور صبر سے کام لینا۔ اس کے بعد اس نے زہر کا جام منہ سے لگایا اور کچھ ہی دیر بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس طرح ایک عظیم فلاسفر کو اس دنیا کے علم اور سوچ کی بنیاد پر موت کے سپرد کر دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج ایک عظیم فلاسفر کی کہانی جو آپ نے سنی۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل یونیک علم اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔